ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب آج اس کے اندر اور بڑی باریک اس حدیث کی شرح کے باب میں جو اعتراضات اور متائن اٹھتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاد و سامان کتابت، تو آپ کا فرمان، ہر فرمان وحی الہی ہے، آپ کا حکم ہے، تو اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی؟ تعمیل نہ کرنا گستاخی. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو میں دے چکا، وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرنا گستاخی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام میں سے کوئی ایک، وہ تو اس کا مجرم نہیں بنتا تنہا. اگر یہ گستاخی ہے اور یہ جرم ہے تو اس جرم اور گناہ کے مرتکب سارے بنو ہاشم اور اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساروں کو اتونی بکتاب، میرے پاس لے آؤ، قلم اور دوات لے آؤ. ساروں کو کہا، جمع کے صیغہ میں. تمام متون اور حدیث کی تمام طرق سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سارے اہل مجلس کو کہا، اور قریب ترین صبح و شام بیٹھنے والے اہل بیت نبوی اور بنو ہاشم تھے. اگر سیدنا فاروق اعظم کو کہا ہوتا یا کسی اور صحابی کو نام لے کر کہا ہوتا تو الزام کی کوئی جواز بھی بنتا تھا. آپ نے تو سب سے کہا، تو سیدنا فاروق اعظم پر الزام کیسے بن گیا؟ اگر وہ نہیں لائے تو صحابہ کرام کو چھوڑ دیجئے، اہل بیت کیوں نہیں اٹھ کے لے آئے؟ بنو ہاشم کیوں نہیں لے آئے؟ خود سیدنا مولا علی شیر خدا کیوں نہیں جا کر لے آئے؟ جبکہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ آخری ایام میں وہ آقا علیہ السلام سے جدا ہی نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ رات دن رہتے تھے، اور لکھنے پڑھنے کا کوئی حکم ہوتا کام وہی انجام دیتے تھے. تو ذمہ داری تو مولا علی شیر خدا کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کو پکڑا تو نہیں نکلنے سے، نہ ہاتھ تھامے ہیں، نہ باہر جانے سے روکا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ پورے بنو ہاشم اہل بیت بیٹھے ہیں، اگر حکم تھا سب کو مشترکہ تو کس چیز نے روکا؟ کیوں نہیں لے آئے؟ یہ گناہ پھر سب پر جائے گا معاذ اللہ. اور میں نے کل یہ حدیث بھی کوٹ کر دی تھی مسند احمد بن حنبل سے، اور کتب شیعہ سے بھی اس کو بیان کر دیا تھا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، انڈیویجولی، اسپیسیفکلی، ایکسکلوسیولی نام لے کر فرمایا کہ علی جا کے قلم دوات لے آؤ، میں ایک وصیت لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو. ایک مقام پر مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، اور میں نہیں لینے گیا قلم دوات، اس خطرے سے کہ حالت آپ کی دیکھ کر خیال گزرا کہ کہیں میں باہر جاؤں اور پیچھے وصال نہ ہو جائے، روح اقدس قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زبانی فرما دیں، میں یاد کر لوں گا. اور میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دو امکانات ہو سکتے ہیں. حدیث ثابت ہے کتب سنہ اور کتب شیعہ دونوں میں کہ مولا علی شیر خدا کو نام لے کر حکم فرمایا، اور آپ خود روایت کر رہے ہیں لے اور آپ نہیں لینے گئے. یا تو یہ واقعہ جو آپ نے فرمایا وہی حدیث کرتاس سے متعلق ہو سکتا ہے، اسی دن کا واقعہ ہے جمعرات کا، کہ اس میں آپ نے تصریح کر دی کہ جو فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ یہ اسپیسیفکلی مجھے کہا تھا. اگر تو واقعہ اسی دن کا ہے تو پھر ذمہ دار مولا علی شیر خدا بنتے، اور اگر وہ ذمہ دار بنے تب بھی میں یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل گستاخی نہیں بنتا. اس کی وضاحت آج کرتا ہوں. بلکہ یہ کمال درجے کا ادب بنتا ہے، محبت بنتی ہے، رقت قلب بنتی ہے، حضور کی تکلیف کی شدت کا احساس بنتا ہے، وفاداری بنتی ہے. خواہ فاروق اعظم کا معاملہ ہو، خواہ سیدنا علی شیر خدا کا معاملہ ہو رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر یہ واقعہ اس دن کا نہیں جب آپ کو فرمایا اس کے بعد کا ہے تو یقیناً وصال سے کچھ لمحات پہلے کا ہوگا، چونکہ ان کو خیال گزرا اگر میں باہر گیا تو شاید وصال نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے بالکل وہ حالت تھی کہ وصال عین قریب تھا. اس کا مطلب ہے یہ جمعرات سے بھی بعد کا واقعہ ہے. جمعرات کو حدیث قرطاس ہوئی، اس کے بعد جمعہ تھا، ہفتہ تھا، اتوار اور پیر کو وصال ہوا. تو یہ جمعرات کے بعد اور پیر سے قبل درمیان کے کسی دن کا واقعہ ہے.
کہ آپ کو ایک لمحہ باہر جانے کی صورت میں بھی آپ کے وصال فرما جانے کا خدشہ تھا، اور اس میں آپ نے خود حکم سن کر کہ علی جا کے لے آؤ، نہیں لائے۔ اگر بات کا واقعہ ہے تو اس میں تصریحاً آپ کو حکم تھا اور آپ نہیں لائے۔ اب اس کا تعین آپ خود کر لیں، اگر اس کو گستاخی ٹھہرانا ہے تو مولا علی شیر خدا کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ یہ فیصلہ تو اہل تشیع حضرات کو کرنا ہے، مجھے تو یہ عمل بھی گستاخی کا نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اب وہ سمجھاتا ہوں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کا حق ہر فرمان وحی الہی ہے۔ وحی الہی کا معنی ہوتا ہے آپ کا ہر فرمانا حق ہے۔ کبھی ایک بات وحی الہی سے فرماتے ہیں، اسی لمحے وحی الہی سے اس بات کو منسوخ فرما سکتے ہیں، یا اجتہاداً ایک بھی چیز فرمائی اور پھر رائے بدل گئی اور آپ نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ دونوں اختیار آقا علیہ السلام کو حاصل ہیں، وہ مالک و متصرف ہیں۔ اب میں دونوں کا دفاع کر رہا ہوں، چونکہ حکم تھا اہل بیت کو بھی اور موجود صحابہ کرام کو بھی، لایا کوئی بھی نہیں قلم دوات وصیت لکھنے کے لیے، تو سارے مشترکہ ذمہ دار ہیں۔ اب وہ مشترکہ ذمہ داری کا میں دفاع کر رہا ہوں، تو یہ سیدنا فاروق اعظم کا نہیں کر رہا، چونکہ وہ تو ذمہ دار بنتے ہی نہیں۔ زیادہ تر تو اہل بیت اور بنو ہاشم بیٹھے ہیں، تو میں دفاع کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن گستاخی اس لیے نہیں بنتی کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اہل بیت اطہار کے افراد، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی تکلیف شدت میں ہے، تو ان کی محبت آقا علیہ السلام سے اور ان کی آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب اور نیاز مندی، اس کو گوارا نہ تھا کہ اس شدید تکلیف میں آقا علیہ السلام تو عذرۂ شفقت فرما رہے ہیں، لاؤ میں کچھ لکھ دوں، مگر یہ کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دی جائے۔ میں نے مثال دی تھی کہ والد کے ارد گرد بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوں اور آخری وقت ہو، علالت ہو، اور وہ کہے لائیں میں کچھ نصیحتیں آپ کو لکھ دوں، اور صحت نظر آ رہی ہو کہ انتہائی آخری لمحات ہیں، تو وفادار اولاد کیا کرے گی؟ یا لائیں لکھ دیں یہ کہے گی، یا کہے گی کہ ابا جان آپ تکلیف نہ فرمائیں، انشاءاللہ بے فکر رہیں، ہم اس کا حل نکال لیں گے، جو بھی آپ چاہیں گے آپ کے منشا کے مطابق خیر ہوگی، ہم پر اعتماد کریں، آپ کی ساری زندگی کی دی ہوئی تعلیمات کافی ہیں، مدعا کیا ہوگا کہ انہیں اس لمحے تکلیف نہ دی جائے۔ یہ وفاداری بنتی ہے، اور یہ وفاداری اہل بیت نے بھی کی اور صحابہ کرام نے بھی کی۔ میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں اور سننے والوں کے ذہن سے نہ نکلے کہ میں سیدنا فاروق اعظم کا تنہا دفاع نہیں کر رہا، چونکہ انہیں تو نہ آقا علیہ السلام نے کہا، اور قلم دوات نہ لانے کا عمل صرف تنہا وہ نہیں، سارے اہل بیت بھی شریک ہیں اس میں، یہ تو کامن ایکٹ ہے سب کا، تو سب کی اجتماعی دفاع ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے مصلحت اس میں جانی کہ آقا علیہ السلام کو محنت، تکلیف اور رنج نہ دیا جائے۔ مرض اور تکلیف اور درد کی شدت میں آقا علیہ والسلام کو عرض کیا ہے، اور ادب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو براہ راست مخاطب نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ ادب دیکھیے کتنا لطیف نکتہ ہے، آقا علیہ السلام کو جواب میں عرض نہیں کیا، آپس میں ایک جملہ بول دیا کہ حضور علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، حسبنا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، بولے آپس میں۔ سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا کہ آقا علیہ السلام جملہ سن لیں اور خوش ہو جائیں کہ میرے غلام قرآن کی تعلیم پر قائم اور دائم ہیں، جو میں نے ان کو حکم دیا تھا قرآن کا راستہ نہ چھوڑنا، قائم ہے، اسی راہ پر قائم ہے۔ سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا، بولے آپس میں ایک جملہ، بس ایک جملہ، سارے مل کر بولے، چونکہ حدیث میں آتا ہے اہل بیت میں سے باقی لوگوں نے بھی یہی جملہ کہا، ان روایات میں جن میں سیدنا فاروق اعظم کا موجود ہونا ہی مذکور نہیں ہے ان میں بھی یہ جملہ بولا گیا ہے، تو وہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے لوگ بول رہے ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام سن لیں اور ارادہ اگر ترک فرما دیں تاکہ آپ کو تکلیف اور رنج نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا ایک حکم سن کر نیک نیتی سے کوئی ایسا جملہ بول دینا جواب میں، اگر ہر بار نیت کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے اور اسے گستاخی سمجھا جائے، تو میں چند ایک روایات اور کوٹ کرتا ہوں،
اس کی توجہ کیا کریں گے آپ؟ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہما ان کے گھر تشریف لے گئے. پچھلی رات کا وقت تھا تہجد کا، چونکہ تہجد کے ٹائم گزرتے آواز دیتے تھے، تو دونوں لیٹے ہوئے تھے. سیدنا علی شیر خدا بھی آرام فرماتے نیند میں تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی نیند میں تھی. آپ نے نماز تہجد کی ادائیگی کی تاکید فرما رکھی تھی، تو آپ نے ان سے نیند سے انہیں جگایا اور جگا کر فرمایا اٹھو، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے، پڑھ لو. فرمایا فقوما فصلیا، دونوں اٹھو اور نماز تہجد پڑھ لو. اس پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا واللہ لا نصلی الا ما کتب اللہ لنا. یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نہیں پڑھیں گے سوائے وہی نمازیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں. اب یہ جملہ یہ بول دیا اور پھر انہوں نے آگے جواب میں کہا انما انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ توفیق دیتا تو ہم اٹھ کے پڑھ لیتے، اللہ کو منظور نہیں تھا. آپ ان کے گھر سے واپس تشریف لے گئے اور ایسے کوئی جملے ادا فرمائے جس سے آپ کا راضی نہ ہونا، اس جملے سے خوش نہ ہونا ثابت ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا. اس پر یہ آیت کریمہ بھی اتری وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ سارا سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی ان پر ملامت نہیں کی، ملامت نہیں کی، ورنہ کوئی سخت کلمات ارشاد فرماتے. اب واقعہ تو اتنا ہے حدیث میں. اب مجھے بتائیے آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد کہ اٹھو تہجد پڑھ لو، اس کے بعد جو جواب سیدنا مولا علی شیر خدا نے دیا ہے، یہ وہ جواب زیادہ سخت ہے یا قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، یہ جواب زیادہ سخت ہے؟ بولیے کون سا جواب سخت ہے؟ جبکہ وہ جواب اس میں اہل بیت بھی شریک ہوئے ہیں، بنو ہاشم بھی شریک ہوئے ہیں، مشترکہ جملہ ہے. یہ تنہا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا ہے کہ ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے، وہ توفیق دیتا تو پڑھ لیتے، ہم وہی جو فرض ہے وہ پڑھیں گے، نہیں اٹھیں گے. مولا علی شیر خدا نے جواب دیا تو انکار کر دیا نا اٹھنے سے کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے. اب چونکہ ذہن منفی نہیں ہے ہمارا مولا علی شیر خدا کی شان میں، سو ہم اس کی مثبت توجہ کریں گے. اور آقا علیہ السلام چونکہ نگاہ پیغمبر سے دیکھتے ہیں اس لیے ملامت نہیں کیا. ممکن ہے علیل ہوں، ممکن ہے اس وقت بیمار ہوں، صحت اچھی نہ ہو، یا وقت تہجد اتنا تھوڑا رہ گیا ہو فجر کا وقت کہ شاید کسی بشری عارضے کی وجہ سے اس وقت تہجد کے لیے اٹھ کے تیاری کرنا ممکن نہ ہو. سو پازیٹو توجہ کے 100 راستے نکالیں گے آپ تاکہ شان میں گستاخی نہ ہو. کیوں کہ آقا علیہ السلام نے ملامت نہیں کی. اگر آقا علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ میری گستاخی کی، میری بات کو رد کیا، آپ سخت جملہ کوئی فرما دیتے. چونکہ آپ نے نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ریزن جو بیان تو نہیں ہوئی مگر پازیٹو تھی. یہ ہے طریقہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے معاملات کو جانچنے کا.